روس کے وزیر اعظم، تاجکستان کے وزیر اعظم، کرغزستان کے وزیر اعظم، بیلاروس کے وزیر اعظم، قازقستان کے وزیر اعظم، تاجکستان کے اور ازبکستان کے وزیر اعظم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی ایس سی او کانفرنس میں شریک ہیں، جبکہ منگولیا مبصر ملک کے طور پر شریک ہے، جس کی نمائندگی منگولین وزیر اعظم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تمام معزز مہمانوں کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس سے افتتاحی خطاب کرنے کے علاوہ نیشنل اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پر آج وزیر اعظم پاکستان اور روس کے وزیر اعظم کی دو طرفہ ملاقات بھی متوقع ہے۔ ایس سی او اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تنظیم کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ تنظیم کے رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور تنظیم کے بجٹ کی منظوری کے لیے اہم تنظیمی فیصلے کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ پاکستان کے لیے ایک انتہائی تاریخی دن۔ ایس سی او سمٹ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی خطاب کریں گے۔ کانفرنس میں چین، روس، تاجکستان، کرغزستان، بیلاروس، قازقستان، ترکمانستان، ایران، بھارت اور دیگر رکن ممالک شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کے بعد دیگر مہمانوں کی جانب سے خطاب کیا جائے گا اور دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے۔ اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور ثقافتی اور سماجی شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی طرف سے کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں ظہرانہ دیا جائے گا۔ گزشتہ 2 دنوں سے یہ مہمان پاکستان میں موجود ہیں، اور اگر بات کی جائے گزشتہ رات کی، جو وفد رات کو پہنچا، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ان مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ غیر ملکی مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تاجکستان اور قازقستان کے وزرائے اعظم کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کی گئیں۔ کرغزستان کی کابینہ کے چیئرمین بھی وزیر اعظم سے ملے۔ دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان کے لیے انتہائی تاریخی دن۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس، جو کہ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد شروع ہو جائے گا، ایس سی او سمٹ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف معزز مہمانوں کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ انتہائی خوشگوار ماحول۔ وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی خطاب کریں گے، جس کے بعد دیگر مہمانوں کی جانب سے خطاب کیا جائے گا اور دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے۔ کانفرنس میں چین، روس، تاجکستان، کرغزستان، بیلاروس، قازقستان، ترکمانستان، ایران، بھارت اور دیگر رکن ممالک شریک ہوں گے۔ اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات، ثقافتی اور سماجی شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا جائے گا۔ پاکستان کے لیے ایک انتہائی تاریخی اور اہم دن ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ایس سی او سمٹ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی خطاب کریں گے، جس کے بعد دیگر معزز مہمانوں کی جانب سے خطاب کیا جائے گا۔ ایس سی او اجلاس مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اجلاس میں شرکت کے لیے عالمی رہنماؤں اور مندوبین کی کنونشن سینٹر اسلام آباد آمد کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ معیشت، تجارت، ماحولیات، سماجی روابط کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایس سی او اجلاس مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکریٹری جنرل ایس سی او کا خیر مقدم کیا، وہ بھی اس سمٹ میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک اہم دن۔ 27 سال بعد پاکستان ایک اتنے بڑے ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف مہمانوں کا خیر مقدم کر رہے ہیں، انہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے افتتاحی خطاب کیا جائے گا۔ اجلاس میں کانفرنس میں چین، روس، تاجکستان، کرغزستان، بیلاروس، قازقستان، ترکمانستان، ایران، بھارت اور دیگر رکن ممالک شریک ہیں۔ شہباز شریف کے خطاب کے بعد دیگر مہمانوں کی جانب سے خطاب کیا جائے گا، دستخط کیے جائیں گے دستاویزات پر۔ اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات، ثقافتی اور سماجی شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم کی طرف سے کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کنونشن سینٹر اسلام آباد، جہاں پر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ایس سی او اجلاس کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں چین کے وزیر اعظم، روس، تاجکستان، قرغستان، بیلاروس،
اور قازقستان کے وزیر اعظم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ازبکستان کے وزیر اعظم بھی موجود ہیں۔ ایران کے نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر SCO کانفرنس میں شریک ہیں، جبکہ منگولیا کی جانب سے مبصر ملک کے طور پر شرکت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تمام معزز مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس سے افتتاحی خطاب کرنے کے علاوہ نیشنل اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس سائیڈ لائن پر وزیر اعظم پاکستان اور روس کے وزیر اعظم کی دو طرفہ ملاقات بھی متوقع ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے خالد محمود سے۔ خالد محمود، بتائیے گا مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، ماحول کیسا ہے؟ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے اور 7 ممالک کے جو وزرائے اعظم ہیں وہ اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ ایران کے نائب صدر اور منگولیا کے وزیر اعظم جو کہ مبصر کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں وہ بھی اس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ تمام مہمان جو ہیں وہ اب کنونشن سینٹر میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ 10 بجے کا ٹائم تھا کانفرنس کا، اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ 10-15 منٹ کے اندر جو ہے یہ کانفرنس اب شروع ہو جائے گی، اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ کانفرنس کا افتتاح کریں گے اور ابتدائی جو کلمات ہیں وہ شہباز شریف ادا کریں گے اور تمام مہمانوں کا استقبال بھی کریں گے، اور اس موقع پر وہ اپنا جو ابتدائیہ خطاب ہے وہ بھی کریں گے۔ اس کے بعد جو رکن ممالک ہیں وہ اپنا اپنا خطاب کریں گے، کیونکہ 10 کے قریب جو ممالک ہیں وہ اپنا خطاب کریں گے اور اپنا جو نظریہ ہے، اپنی جو ترجیحات ہیں، اپنی جو تجارت اور معیشت کے حوالے سے ان کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے جو وہ آئیں گی، اور اس کے بعد ایک جو ڈرافٹ تیار کیا جائے گا جس پر تمام رکن ممالک جو ہیں وہ دستخط کریں گے۔ 10 ممالک جو ہیں اس وقت باضابطہ طور پر اس فورم کے رکن ہیں، وہ اس دستاویزات پر دستخط کریں گے، اور اس کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی جائے گی، اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سیکرٹری جنرل جو اس کانفرنس کے ہیں وہ مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے، جس میں وہ میڈیا کو ان تمام صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ بنیادی طور پر جو کنیکٹیوٹی ہے، تجارت ہے، معیشت ہے، وہی اس کانفرنس کا حصہ ہے، اور تو یہی کی جا رہی ہے کہ اسی کے اوپر آج ایجنڈا جو ہے وہ غور کیا جائے گا، کیونکہ ٹیکنیکل کمیٹی نے اپنی تجاویز جو ہے اپنا ایجنڈا جو ہے تیار کر کے سربراہی اجلاس کی کانفرنس کی جو مینجمنٹ ہے ان کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد اسی ایجنڈے کے تحت یہ کانفرنس شروع ہوگی، اور تو یہی کی جا رہی ہے کہ تمام رکن ممالک ایک دوسرے کے ساتھ فری ٹریڈ جو ہے وہ شروع کرنے کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے خالد، یہ بھی بتائیے گا انتظامات کیسے کیے گئے ہیں، کیا ماحول ہے، اب تک کون کون سے ممالک کے وزرائے اعظم ہیں جو پہنچ چکے ہیں، دیگر مہمانوں کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں جی، ترکمانستان، ازبکستان، رشیا، چائنا، یہ ان کے وزیر اعظم جو ہے وہ تو کل رات ہی اسلام آباد میں پہنچ گئے تھے۔ باقی جو جے شنکر جو بھارتی وزیر خارجہ تھے وہ بھی کل پہنچ گئے تھے۔ رشین جو پرائم منسٹر تھے وہ رات گئے اسلام آباد میں پہنچے تھے۔ تمام تر انتظامات جو ہے وہ مکمل ہیں۔ اس وقت اسلام آباد کو خوبصورت انداز میں سجایا بھی گیا ہے، سکیورٹی کی بھی سخت انتظامات ہیں، بھاری نفری بھی تعینات ہے۔ موومنٹ میں کچھ لوگوں کو پریشانی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے شہر جو اندر جو موومنٹ ہے وہ جاری ہے، لیکن انتظامات بہت اعلیٰ قسم کے کیے گئے ہیں۔ اپنی مہمانوں کا استقبال جو ہے ریڈ کارپٹ کے ذریعے کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم خود بھی ایئرپورٹ پر جاتے رہے، جبکہ وفاقی وزراء کی ڈیوٹیاں بھی لگی رہیں کہ وہ بھی ایئرپورٹ جاتے تھے اور وہاں پہ مہمانوں کا استقبال کر کے ان کو لے کے آتے تھے۔ لہذا انتظامات مکمل ہیں، یہ شاندار انتظامات کیے گئے ہیں، ان کی رہائش کے شاندار انتظامات کیے گئے ہیں۔ سب وہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت تیار ہیں۔ اب سے کچھ لمحوں بعد یہ کانفرنس شروع ہوگی۔ جو مہمان آئے ہیں وہ پاکستان کی مہمان نوازی کی بار بار جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بہترین انتظامات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی کانفرنس جو پاکستان ہے وہ اس کا میزبان ہے، اور اتنے لوگ جو ہے پاکستان میں اس وقت موجود ہیں۔ 10 بڑی جو ممالک ہیں، خاص کر جو 4 ایٹمی ممالک ہیں، ان کے لوگ جو ہے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں۔ لہذا یہ کانفرنس جو ہے وہ ایک سافٹ امیج ہے پاکستان کا، ایک تجارت تو ایک سائڈ پہ رہے گی، ایک سافٹ امیج ہے پاکستان کا کہ پاکستان اتنی بڑی کانفرنس کا میزبان بنا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے خالد، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کانفرنس تو کی جا رہی ہے، سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی متوقع ہیں؟ خالد، کیا رہنماؤں کے درمیان سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی متوقع ہیں؟ جی دیکھیں جی، کیونکہ کل بھی وزیر اعظم نے اشاریہ دیا تھا تمام رہنماؤں کے اعزاز میں، اور اس میں تمام جو لوگ ہیں جو خاص کر 7 وزیر اعظم ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے، اور انہوں نے بات چیت بھی کی اس حوالے سے۔ لیکن یہ جو کیونکہ فورم جو ہے وہ بائیلیٹرل نہیں ہے، اس فورم کے ذریعے جو ہے وہ تجارت اور فروغ جو معیشت ہے، اکانومی ہے، کنیکٹیوٹی ہے، اس کو فروغ دیا جانا ہے۔ لیکن جو سائیڈ لائن پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، وزیر اعظم نے تمام جو وزیر اعظم یہاں پہ آئے ان سے فردن ملاقاتیں کی ہیں، ان میں وزیر اعظم عثمان کو دعوت دی،
वहाँ पे उनके साथ इशाइया भी का इस्तेमाल भी किया गया। लिहाजा ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान इस फोरम से फ़ायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि जहाँ एक तरफ ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो बायलैटरल इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उसके ऊपर भी डिस्कस किया जाए। कल जयशंकर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिले थे और मुसाफा भी हुआ था और मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ था। लिहाजा ये एक जेस्चर होता है कि हमें वो तनाज़ात जो है उनको भी हल करना है और साथ साथ हमने एक हमसायगी की जो रवायत है उसको भी बरकरार रखना है और तजारत को फ़रोग देना है, इकानमी को फ़रोग देना है और अपने तनाज़ात को भी हल करना है। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम अरकान के साथ गाहे बगाहे फ़र्दन सबके साथ मुलाकात की और इस मुलाकात में तमाम जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है वो भी मौजूद थी और जो 10 से ज़ायद यहाँ पे सरबराहान मुमलकत आए हैं वो भी इस इशाइये में मौजूद थी। लिहाजा पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं उठा रखी कि जहाँ एक तरफ कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहाँ दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो फर्दन इन लोगों से, इन रहनुमाओं से मुलाकातें भी कर रहे हैं, जिसमें तमाम इश्यूज पर बात की जा रही है। जी।